بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھپا ہوا دشمن خناس کسے کہتے ہیں؟ محترم ناظرین، آپ نے کبھی قرآن مجید کی آخری دو صورتوں پر غور فرمایا ہے؟ سورۃ الفلق میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ چاروں بڑی خطرناک، خوفناک اور ہلاکت خیز چیزیں ہیں، جبکہ سورۃ الناس میں صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، مگر وہ ایک چیز اپنی تباہی اور ہلاکت میں سورۃ فلق والی 4 چیزوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب غور کریں، سورۃ الفلق میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، مگر اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت کا وسیلہ پکڑا گیا: اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ان 4 چیزوں سے۔ پہلی چیز، تمام مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں۔ چھا جانے والے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیسری چیز، جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ چوتھی چیز، حسد کرنے والوں کے شر سے، جب وہ اپنے حسد پر چل پڑیں اس سے بھی کیا پناہ مانگتا ہوں۔ اب سورۃ الناس کو دیکھیں، اس میں پناہ صرف ایک چیز سے مانگی گئی ہے، مگر آغاز میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا وسیلہ پکڑا گیا ہے: اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، تمام انسانوں کے بادشاہ اور مالک کی، تمام انسانوں کے حقیقی معبود کی، صرف ایک چیز سے، اور وہ چیز ہے خناس کا وسوسہ۔ اے تمام انسانوں کے رب، اے تمام انسانوں کے شہنشاہ، اے تمام انسانوں کے معبود برحق، مجھے خناس کے وسوسے کے شر سے بچا لے۔ یہ خناس کیا چیز ہے؟ یہ خناس یعنی چھپا ہوا دشمن ہو، انسان ہو یا کوئی جن یا شیطان۔ خناس اسے کہتے ہیں جو سیدھا آپ کے دل پر وار کرے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے، اور وہ یہ وار کر کے چھپ جائے۔ چھپ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو نظر نہ آئے یا بظاہر دوست اور خیر خواہ نظر آئے، مگر حقیقت میں وہ آپ کے دل میں کوئی برائی اتار دے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بہت ہی خطرناک۔ دل میں وسوسہ اتر گیا تو پھر تباہی تباہی ہے۔ خاوند بیوی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے، ہنستے کھیلتے 2 لفظ بول کر ان میں سے کسی ایک کے دل میں وسوسے کا بیج بوتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بس اس کے 2 لفظ کا وسوسہ اتنا حسین اور قریبی رشتے کو برباد کر دیتا ہے، اور محبت فنا ہو جاتی ہے۔ دکھ، غم اور شکوے جنم لے لیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو گھر ہی اجڑ جاتے ہیں۔ آپ کسی اچھے انسان سے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت سے آپ کو دینی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک چغل خور آتا ہے، باتوں باتوں میں غیر محسوس طریقے سے آپ کے کان میں وہ ڈال جاتا ہے، آپ کی محبت نفرت اور شک میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور سال ہر سال کی محنت اور محبت کا منٹوں میں جنازہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح شیاطین جو جنات ہیں نظر نہیں آتے، آپ کو کسی ایسی بدگمانی میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ پھر خود کو روک نہیں سکتے، اور اس بدگمانی کے طوفان میں آپ کے کتنے رشتے، نعمتیں اور محبتیں تنکوں کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اب غور کریں اس ایک صورت پر۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ ڈالنے والے خناس کی، یعنی چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنت والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ محترم ناظرین، زندگی گزارنے کا صحیح اصول اور طریقہ صرف اسلام میں ہے۔ آپ سے گزارش ہے جلد ہی اپنے پیارے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنی اور اپنے پیاروں کی جان جہنم کی آگ سے بچا لو، رب کے در پہ آ جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو،
وہ رب جلدی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔